دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کردار کی جیت کس طرح ہوتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یقین محکم عمل پیہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اگر انسان کے اندر یقین کامل پیدا ہو جائے، ایمان کی دولت اسے میسر آ جائے اور ایمان کے مطابق اس کا کردار تشکیل پا جائے، صالح عمل کی طرف اس کا رجحان بڑھتا چلا جائے اور انسانوں کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، ایسی محبت وہ انسانوں سے کرے کہ دنیا کو فتح کر لے محض اپنی محبت کے بلبوتے پر۔ شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان مستحکم ہو، مضبوط ہو، طاقتور اور توانا ایمان ہو۔ اللہ پر ایمان لائے، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اس کی بھیجی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لائے، اس کے مبعوث کردہ تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اس بات پر ایمان لائے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور ایمان کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا اس کے اندر جذبہ صادق ہو، محض زبانی ایمان نہ ہو۔ ایمان کا دعویٰ کر لے اور اس کا عمل ایمان کے مطابق نہ ہو، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ایمان ہو تو نیک عمل بھی ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ کیریکٹر، کردار، نیک عمل، انسان کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کی کوئی کاٹ نہیں ہے دنیا میں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ دشمنی اور عداوت کا لاکھ پروپیگنڈا ہو، اللہ اس کے رسول کے خلاف مخالفت کا بازار گرم ہو، مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا جائے، لیکن اگر مسلمان بحیثیت مجموعی ایمان، عمل صالح اور خلق خدا سے محبت کو اپنا قومی شعار بنا لیں تو یہ دنیا ان کے قدموں میں ہوگی۔ یہ محبت کیسی؟ بے غرض محبت، عام انسانوں کی خدمت کا جذبہ جو عین ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الخلق کلہم عیال اللہ وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ۔ یہ پوری دنیا، تمام مخلوقات، دنیا کے تمام انسان اللہ کی فیملی ہیں، اس کا کنبہ اور خاندان ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کے اس خاندان کے تمام ممبروں سے محبت کرتے ہوں اور ان کے کام آتے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے نزدیک محبوبیت کا معیار یہ مقرر کیا کہ ہم بندگان خدا کے کام آتے ہوں، ان سے محبت کرتے ہوں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہوں۔ یہ جذبہ اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو انہیں کون ہرا سکتا ہے؟ پڑوسی چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق پڑوسی کا ہے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اگر تمہیں اپنی زمین بیچنی ہے، اپنا مکان بیچنا ہے تو پہلے پڑوسی سے پوچھو۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں حق شفا، حدیث میں، پڑوسی اجازت دے تب بیچو۔ پڑوسی کا اتنا حق ہے۔ ایمان ہو، اگر کردار ہو اور محبت ہو، خلق خدا سے محبت، خدمت کا جذبہ ہو، تو مسلمانوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پوری ایک سورہ نازل ہوئی اسی پر قرآن پاک میں،
حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار پیش کیا ہے مسلمانوں کے سامنے اللہ رب العزت نے. کتنا بے داغ کردار ہے ان کا. پوری ایک سورہ نازل ہوئی. اس کے چند آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ناظرین کرام، اب وقفے کے بعد ان آیتوں کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہم پیش کریں گے. بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پوری ایک سورہ نازل ہوئی اسی پر قرآن پاک میں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار پیش کیا ہے مسلمانوں کے سامنے اللہ رب العزت نے. کتنا بے داغ کردار ہے ان کا. پوری ایک سورہ نازل ہوئی. اس کے چند آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا
إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه لقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انہ هو السمیع العلیم۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ یوسف آیت 22 سے 34 تک کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ میرے پاس۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا کبھی نہیں ہوتا۔ اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر مل گیا تو وہ کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا بس یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے بہلا پھسلا رہی تھی، اور عورت ہی کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا ہے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ یوسف اب اس بات کو بھول جاؤ، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گنہگاروں میں سے۔ شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ ان کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں پڑ چکی ہے۔ اس عورت نے جب دوسری عورتوں کی پرفریب باتوں کا حال سنا تو اس نے انہیں اپنے یہاں دعوت پہ بلا بھیجا، ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان تمام عورتوں کو ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی۔ پھر اس نے یوسف سے کہا اے یوسف ان کے سامنے نکل کے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو دنگ رہ گئیں، حیرت زدہ ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ زبان سے ان کے نکلا حاشا للہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بہت بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے الزام دے رہی تھی، میں نے اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہا لیکن یہ بال بال بچ گیا۔ اب جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو اسے قید میں بھیج دیا جائے گا اور یہ بے عزت ہو کر رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی اے میرے پروردگار
یہ عورتیں جس گناہ کی مجھے دعوت دے رہی ہیں اس سے تو میرے لیے جیل خانہ ہی بہتر ہے۔ اگر تو نے ان کا مکر اور چھل مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میرا شمار بھی نادانوں میں ہوگا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤں پیچ اس سے پھیر دیے۔ یقیناً وہ سننے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، ان کے حسن و جمال کا چرچا پوری دنیا میں، اسلام کے آنے سے پہلے دوسرے مذاہب کی کتابوں میں بھی ان کے حسن کا چرچا ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی تنہا یوسف کو دی گئی تھی، اور یہی ان کی خوبصورتی تھی جس کی وجہ سے وہ بڑی سخت آزمائشوں سے گزرے۔ جب انہیں بازار مصر میں لا کر بیچا گیا اور مصر کے بادشاہ کی بیوی نے انہیں خرید لیا، اپنے گھر میں رکھا، دھیرے دھیرے جب حضرت یوسف علیہ السلام اور جوان ہو گئے، خوبصورتی نکھرتی چلی گئی، تو اس نے ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر تھے، انتہائی خوبصورت انسان تھے، ان کے فتنے اور آزمائش کا دور شروع۔ بادشاہ کی بیوی، اپنے تمام حربے اس نے آزمائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک بار گھر کے دروازے تک بند کر لیے کمرے میں، اور زبردستی کرنی چاہیے کہ اس نوجوان خوبصورت یوسف کو اپنے جال میں پھنسا لے۔ حضرت یوسف کمرے سے نکل کے بھاگے، یکایک عزیز مصر سامنے آ گیا، اس عورت کا خاوند۔ اب عورت نے مکاری شروع کر دی اور الزام لگانا شروع کر دیا حضرت یوسف پر کہ یہ میرے کردار کو اور میری عزت کو مجروح کرنا چاہتا ہے، اسے جیل میں ڈالو۔ عورت ہی کے قبیلے کے ایک آدمی نے گواہی دی کہ دیکھو ذرا وہ کرتا کدھر سے پھٹا ہے یوسف کا، اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف آگے بڑھ رہے تھے، عورت پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے تھے، اور عورت نے جدوجہد کی۔ اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف بھاگ رہے تھے اور عورت زبردستی کر رہی تھی۔ شوہر نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ بات کھل گئی، لیکن عزیز کی بیوی، شاہی گھرانے کی بیوی، اس کی ناک کا مسئلہ، پورے خاندان میں پورے ملک میں اس کی بے عزتی ہوگی۔ بات واضح ہو گئی، اس کے باوجود حضرت یوسف کو جیل خانے میں بھجوا دیا۔ مدتوں جیل خانے میں حضرت یوسف، ایک زمانہ گزر گیا، بھول گئے لوگ کہ کوئی نوجوان خوبصورت اس ملک میں آیا تھا۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر اس نے اپنے درباریوں سے پوچھی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ جب حضرت یوسف جیل میں پہنچے تو اس وقت کچھ اور قیدی بھی تھے جیل میں۔ اس میں سے ایک قیدی نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر بتائی تھی انہوں نے، اور وہ تعبیر بالکل سچی نکلی تھی۔ اب جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس قیدی کو یاد آیا، اس نے بادشاہ سے کہا مجھے موقع دیجیے، میں جیل خانے جاتا ہوں، اس کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ پہنچا حضرت یوسف کے پاس جیل خانے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی، اور تعبیر ہی نہیں بلکہ اس کی ترکیب بھی بتا دی کہ تمہارے بادشاہ نے جو خواب دیکھا اس کی یہ تعبیر ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا غلہ کس طرح سے جمع کرو تاکہ پورے ملک میں بھوک مری اور قحط نہ ہو۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، یہ کون سا انسان ہے؟ بتایا گیا کہ وہی شخص ہے جس پر الزام لگایا گیا تھا اور آپ نے اس کو بھیج دیا تھا جیل میں۔ بادشاہ نے فرستادہ بھیجا کہ جاؤ اسے عزت و احترام کے ساتھ لاؤ نکال کے جیل سے۔ قرآن بیان کرتا ہے اس قصے کو کہ یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا جیل میں نکلنے سے، اور کہا جاؤ بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنی چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیا بات کیا تھی؟ بادشاہ نے معافی مانگی، عزیز مصر نے اپنی بیوی کو بلایا، اس نے اعلان کیا کہ یہ پاک دامن ہے، یہ بے داغ ہے، یہ نوجوان، غلطی میری تھی، میں نے اس کو پھنسانا چاہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، بادشاہ کے مقرب بنے، نہ صرف یہ کہ بادشاہ نے ان کو خصوصی عنایت دی بلکہ پورے ملک کا خزانہ ان کے حوالے کر دیا، اور پورے ملک کے بادشاہ بنے حکومت کی شان کے ساتھ۔ اتنے نازک مرحلے سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے، وقت کا پیغمبر، کہ شاہی گھرانے کی عورتیں ان کے پیچھے پڑ گئیں، گناہ کی دعوت دی۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ معاملہ نہیں بن رہا ہے تو اس کے خلاف چرچا ہونے لگا شاہی گھرانوں میں۔ اس نے تمام بیگمات کو دعوت پہ بلایا، تمام بیگمات نے یوسف کو دیکھ کر یہ تو بڑا خوبصورت تو فرشتہ لگتا ہے،
اگر یہ پھنسی ہے عورت تو بالکل صحیح پھنسی ہے. اعلانیہ فحش کی دعوت، بدکاری کی دعوت، لیکن کردار، پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اڑے رہے اپنے کردار پر کہ گناہ نہیں ہونا ہے. اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے جیل خانہ بہتر ہے اس ناز و نعمت سے اور اس شاہی گھرانے کی حلاوتوں اور لذتوں سے، اور اس گناہ سے بہتر ہے کہ تو مجھے جیل خانے میں ڈال دے. جیل خانے میں پڑے رہے لیکن اپنے کردار پر آنچ نہیں آنے دیا. یہ کردار انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو کون اس کو ہرا سکتا ہے؟ قرآن کردار پیدا کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کے اندر. گناہ سے دور رہو، اپنی عفت، اپنی عصمت کی حفاظت کرو، ہر حال میں بدکاری سے بچو. وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَكَانَ سَاءَ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فحش کام ہے، یہ اپنی جنسی تکمیل کا، جنس کو پورا کرنے کا سب سے خراب راستہ ہے. قرآن نے اس کی سزا مقرر کی. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. زنا خواہ مرد کرے یا عورت، دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ برتو. اللہ کے رسول نے اپنے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی کہ زنا کرنے والا مرد یا عورت اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کرو، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کرو، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو. اور اللہ کے رسول کے 23 سالہ زمانے میں 2 ایسے واقعات ہوئے، ایک صحابیہ سے غلطی ہوئی، ایک صحابی رسول سے غلطی ہو گئی، ان سے زنا سرزد ہو گیا، لیکن وہ دونوں اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے، اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اور اللہ کے رسول نے ان کو رجم کی سزا دی. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بدکاری کو جانے والے جتنے راستے ہیں وہ سب حرام ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. قرآن نے حکم دیا اے مسلمان مردوں اور عورتوں، غض بصر سے کام لو، نگاہیں پست رکھو. گناہ کو دعوت دینے والے تمام محرکات، انسینٹیوز، تمام موٹیوز، تمام راستے شریعت نے اسے حرام قرار دیے ہیں. انتہائی اہم معاملہ ہے یہ. ہم اپنے کردار کو داغدار نہ ہونے دیں، کردار کی حفاظت کریں. عفت، عصمت انتہائی اہم چیز، یہی تو وہ جوہر ہے. یہ جوہر ہاتھ سے کھو جائے تو انسان کے پاس کیا بچتا ہے؟ یہ دولت، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ شان و شوکت، اس کی کوئی وقت نہیں اسلام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.